السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ زارا یعنی کہ سارہ اپنے باپ سے ایک دفعہ پھر پوچھتی ہے کہ بابا میری ماں کہاں ہے اور کیوں گئی ہے ہمیں چھوڑ کر، تو اس پر آگے سے مظہر کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور مظہر اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ سارہ میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں، تم اپنی ماں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھا کرو، اور یہ سوال مجھے بہت برا لگتا ہے اور میرا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیوں بابا، میں اپنی ماں کے بارے میں کیوں نہ پوچھوں، کیوں آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس پر آگے سے مظہر کہتا ہے کہ بیٹا، اگر تمہاری ماں اتنی اچھی ہوتی تو آج میرے اور تمہارے ساتھ ہوتی، ہمیں چھوڑ کے نہیں جاتی۔ وہ کہتی ہے کیا مطلب؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں جب تم پیدا ہوئی تھی اور تمہیں اور مجھے چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی، اور وہ مجھے جیسے پتہ چلا ہے کہ وہ کسی لڑکے کے پیچھے بھاگ گئی تھی، کیونکہ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے اور تم سے محبت کرتی، اگر وہ ہم سے محبت کرتی تو میں کبھی بھی نہ چھوڑتی، اسی لیے میں کہتا ہوں جب تم مجھ سے یہ سوال کرتی ہو تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس پر کہتی ہے کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ میری ماں ایسی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ ایسی تھی یا نہیں، جیسا مجھے پتہ چلا ہے تو میں ویسے ہی تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ واقعی بابا، آپ جیسے اب باتیں کر رہے ہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید میری ماں ایسی ہوگی، تو تب آپ کو اتنا میری ماں پہ غصہ ہے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم ماں کو مت یاد کیا کرو، کیونکہ تم میرے لیے ہی کافی اور میں تمہارے لیے کافی ہوں، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، میں تم پر غصہ وغیرہ کر جاتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا بیٹا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تمہیں جانتی ہو نا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے علاوہ کسی سے پیار اور محبت نہیں کرتے، اور ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس پر سارہ کہتی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، ماں باپ ہی ہوتے ہیں، تو اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ میری ماں بھی میرے پاس ہوتی اور ہم سب مل کر رہتے۔ تو اس پر مظہر آگے سے حیران ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا کہتی ہے کہ بابا میں آپ کو کیسے بتاؤں، جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ سب غلط تھا، کیونکہ میری ماں بالکل ایسی نہیں تھی، میری ماں تو آج بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ سب کچھ سچ نہیں بتا سکتی، لیکن وقت آنے پر یہ سب کچھ آپ کو جب پتہ چلے گا تو آپ بہت پچھتائیں گے۔ اس لیے کیونکہ اب سارہ اس لیے بھی اپنی ماں باپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ اس کی ماں نے بھی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ اس کے ماں باپ کو جدا کرنے والا اور کوئی نہیں، عادل کی ماں ہے، جس کی وجہ سے اب زارا کا اور یقین پکا ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ میری پھپھو فرحت کا ہی کیا دھرا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میری ماں کبھی بھی یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاتی۔ اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا کے دماغ میں اب یہ بھی بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید میں جتنی عادل کے قریب ہو رہی ہوں وہ مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا، یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے تو وہ مجھ سے محبت کر بیٹھے، اور اس طرح اگر میں اسے ٹال نہیں سکوں گی اور مجھے بھی اگر اس سے محبت ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ کیونکہ جب سے اس کے باپ کو یہ چیز پتہ چلی ہے کہ اس کی پھپھو نے سارہ کا رشتہ مانگا ہے، تو وہ اس پر اسے بہت غصہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ عادل کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور کبھی بھی میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی وجہ سے سارہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے تو وہ بھی اب عادل سے دور ہی ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ نہ ہو کہ جس طرح میرا باپ اب میرے نزدیک ہوا ہے، اگر انہی باتوں کی وجہ سے وہ دوبارہ دور نہ ہو جائے اور میری پھپھو کی جیت نہ ہو جائے اور میں ہار نہ جاؤں۔ اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ عادل اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں میں شادی کروں گا تو صرف سارہ سے کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی سے بھی نہیں شادی کروں گا۔ اس پر فرحت اسے کہتی ہے کہ کل میں نے تمہارے ماموں سے بات کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بچے محبت کرتے ہیں، اور میری بھی خواہش ہے کہ میں سارہ کو اپنی بہو بنا لوں، تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارے ماموں نے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی تمہاری اور سارہ کی شادی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سارہ میرے گھر کی بہو بنے۔ تو اس پر آگے سے عادل بولتا ہے کہ تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں نا ماموں، کیوں وہ اپنی بیٹی کو آپ کی بہو بنائیں؟ جو آپ ان کی بیٹی کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ اور جو رکشی نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا آپ بھول چکی ہیں؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، تم ابھی ہی سارہ کے طرف سے باتیں کر رہے ہو، تو جب وہ اگر تمہاری بیوی بن گئی تو تم میرا کیا حشر کرو گے؟ اس لیے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں سارہ کی شادی کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ کروں، لیکن تمہاری ضد کی وجہ سے میں تمہارے ماموں کے پاس چلی گئی تھی رشتہ مانگنے، مجھے کیا پتا کہ وہ اس رشتے کے لیے انکار ہی کر دیں گے، یہ تو میری خوشی کی بات ہے۔ تو اس پر آگے سے عادل کہتا ہے میں ایسا ہونے نہیں دوں
دوں گا، میں خود ماموں سے جا کے منت کر کے سارا کا رشتہ مانگوں گا اور انہیں یقین دلواؤں گا کہ آپ جو میری ماں اور میری بہن کی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ میری بیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب سارا میری بیوی بن جائے گی تو میں اس کو وہ تمام چیزیں اور عزت دوں گا جو اس کا حق ہوگا۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہو تم جاؤ، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہارے ماموں کبھی بھی تمہارے ساتھ شادی سارا کی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تم سے اور ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اگر ان کو اتنا ہوتا تو جب میں نے انہیں کہا تو وہ کہہ سکتے تھے نا کہ مجھے بھی عادل پسند ہے اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے سکتا ہوں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں ایسے کریں گے۔ تو اس پر عادل وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دیکھنا میں خود ماموں سے بات کروں۔ ادھر کہتی ہے فرح کہ جو بھی ہو میں کبھی بھی سارا کو اپنی بہو نہیں بننے دوں گی، جو اسے میں کبھی بھی